ساری دنیا بے ہوش پڑی ہے، سب ختم، دن ختم، زمین ختم، آسمان ختم، انسان ختم، پہاڑ ختم، طاقتور ختم، فرشتے ختم، تاکہ خود سور پھونکنے والا، بنسری بجانے والا اسرافیل بھی فنا ہو جائے گا۔ اندازہ لگاؤ جب سارا کچھ ہے ہی فانی، پھر ہماری زندگی کا مشغلہ دیکھو، ہر وقت اسی کی جستجو میں کٹتی ہے، میری بھی اور آپ کی بھی، دن بھی اور رات بھی۔ اسی کو کہتا مجذوب چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، دل لگا غافل نہیں اس سے زینہار، ہوشیار ہے محو غفلت ہوشیار، کیا یہی ہے زندگانی کا شہار۔ یوں دیا کرتے ہیں مرنے والے لوگ۔ اتنا خطرناک ماحول تمام لوگوں کے سامنے ہونے کے باوجود آج ہمیں قرآن پہ یقین نہیں، خداوند عالم کی زبان پہ یقین نہیں، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہیں۔ ارے جب مر جائیں گے پھر یقین آئے گا تو بنے گا کیا؟ قرآن کہتا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ جب سور پھونکا جائے گا قبروں میں کھلبلی مچ جائے گی، تمام لوگوں کو ایک پہلے مرتبہ فنا، دوسری مرتبہ تیار، تیسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، سب اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے۔ قرآن کہتا قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اور لوگ سنا تھا قیامت بڑی دیر میں آئے گی، بڑا لمبا وقت سنا تھا، ابھی ابھی سوئے تھے، ابھی قیامت آ گئی۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ کس نے ہمیں جگا دیا؟ لاکھوں برس بھی یوں معلوم دیں گے، جس کی قبر جنت ہے، جس کی قبر میں سکون ہے، جس کی قبر میں راحت ہے، جس کی قبر میں اطمینان ہے، اسے 1,00,000 برس یوں معلوم دیں گے ابھی ابھی سویا تھا، من مرقد، ابھی مجھے جگا دیا۔ آج کل پو کی رات کتنی بڑی ہے، سکھیا صبح کو اذان سنتا ہے نا، لحاف منہ سے اتار کر کہتا ہے کمال ہو گیا، ابھی تو سوئے تھے اذان بھی ہو گئی صبح کی۔ اور جس کی پسلی میں ہو درد اور جس کو سانس نہ آ رہا ہو، اس سے پوچھو کتنی بڑی رات ہے۔ قرآن کریم کا ترجمہ بھی کبھی خدا کے واسطے دیکھ لیا کرو، سورۃ یاسین کا ترجمہ پڑھ لیا کرو، تاکہ کچھ اپنے آپ کو تیاری کرنے کا موقع تو ملے۔ اور بڑے بڑے لوگ تو ان چیزوں کی طرف آتے ہی نہیں، ان کی تو پوری کوشش ہے کہ ہم نے جینا بھی انگریز بن کے ہے، مرنا بھی اس کے طریقے پہ ہے۔ میری تو صلاح ہے کہ ان کی قبر بھی کھڑی بنانی چاہیے، جیسے انگریزوں کو گاڑتے ہیں نا، یوں ہی گاڑنا چاہیے سیدھا کھڑا کر کے کہ لوگ کھڑا رہے۔ اس لیے مجذوب کہتا حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا۔ ایک انگریز کا چیلا اگر کسی بازار میں محلے میں آ جائے، سب دیکھتے ہیں، پھر اسی کٹ کے بال اور اسی کٹر کے کپڑے بنانے شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی انگریز کی چیلن آ جائے، چیلن دین کی دشمن اگر کوئی نیا لباس پہن کے آئے، تمام لڑکیوں کی عورتوں کی نگاہ
اور اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، جب ہم نقل کافروں کی کر کے خوش ہوتے ہیں، خدا ہمیں مسلمان بنا کے مارے گا؟ کس وجہ سے؟ خدا کو ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہتا کہ حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا، یہ کش سانپ ہے ڈس جائے گا، یاد رکھی ورنہ پھر پچھتائے گا۔ یہ حسن نہیں ہے، یوں ہی مار رکھا ہے سرخی پاؤڈر، مصنوعی حسن بنا رکھا ہے، اور جب جائے گا تو تجھے پھر پتہ چلے گا۔ قرآن کریم نے اسی لیے ہمیں رات کو للکارا، دن کو للکارا، اور قبر والے پھر کہیں گے قیامت کا وہ منظر دیکھ کر کہ سچ کہتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ ہاں، اب سمجھ میں آئی بات، خدا کا وعدہ بھی سچا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ بھی سچا ہے کہ واقعی یار قیامت آ گئی۔ ان حالات میں صفیں بن جائیں گی، جماعتیں بن جائیں گی، طبقے الگ الگ بن جائیں گے، الگ الگ امتوں کے نظام ہوں گے۔ ہر نبی یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر نبی اپنی امت کا جھنڈا لیے کھڑا ہوگا۔ ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بعد نبی کا جھنڈا خالی ہوگا، ایک امتی بھی نہ ہوگا۔ اور فرمایا سب سے زیادہ میری امت ہوگی، سب سے زیادہ میری امت ہوگی۔ قربان جاؤں، اللہ غنی، کس طریقے کا محبوب، کس طریقے کا نبی، کس معیار کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے ہمیں دیا۔ ہم بے قدرے ہیں، ان کے کسی کام کو بھی اپنانے کو تیار نہیں۔ اس لیے خداوند عالم نے فرما دیا جب لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق اپنے اپنے جماعت میں کھڑے ہوں گے، اپنے اپنے مزاج اور اعمال کے مطابق، زناکار قدرتی طور پر خود بخود زانیوں کی صف میں کھڑا ہوگا، حرام خور قدرتی طور پر حرام خوروں کے صف میں کھڑا ہوگا، دھوکہ دینے والوں کی الگ جماعت ہوگی، چوری کرنے والوں کی الگ جماعت ہوگی، قتل کرنے والوں کی الگ جماعت ہوگی، ظلم کرنے والوں کی الگ جماعت ہوگی۔ پہلے سارے کھڑے ہوں گے، ایک اعلان ہوگا، اللہ اکبر، ایک اعلان ہوگا قیامت میں، ایک ندا آئے گی، ایک آواز آئے گی، ایک اعلان کیا جائے گا، آواز لگے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او بدماشوں، چوروں، ڈاکوؤں، حرام خوروں، الگ ہو جاؤ میری نیک بندوں سے۔ آج باپ اگر کمینہ ہے، بیٹے کے پاس کھڑا ہونے کی اجازت نہیں، بیوی اگر حرام خور ہے، نیک خامن کے پاس کھڑا ہونے کی اجازت نہیں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، دفع ہو جاؤ، چاہے تھیو، الگ ہو جاؤ میرے نیک بندوں سے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ آواز پھر آواز آئے گی لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، بالکل دور ہٹ جاؤ، تم نیکی کرنے والوں کے پاس کھڑا ہونے کا بھی حق نہیں رکھتے۔ تمہیں سمجھ نہیں آیا؟
تم وہ لوگ ہو جنہوں نے میں خدا کی زبان پہ یقین نہ کیا، تم وہ ہو جنہوں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین نہ کیا، اور ظالموں تم نے میرے قرآن کا اعتبار نہ کیا۔ نماز کی پرواہ نہیں کرتے نوجوان، جیسا کہ کسی کا اپنا مطلب نکل رہا ہو، پرواہ نہیں کرتے۔ کم سے کم سوچو بچار کچھ تو کریں۔ حالات اس قدر خود بخود بگاڑ کے رکھ دیے لوگوں نے، نہ چھیڑو، چلتے چلاتے کو پھر چھیڑ دیتے ہو۔